نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم رواه مسلم. ان ابی ہریرہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قال انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا ينظر نہیں دیکھتا الی صورکم تمہاری صورتوں کی طرف واموالکم اور تمہارے مالوں کی طرف ولیکن لیکن ینظر وہ دیکھتا ہے الی قلوبکم تمہارے دلوں کی طرف واعمالکم اور تمہارے اعمال کی طرف. رواہ مسلم اسے مسلم نے روایت کیا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی تمہاری شکلیں اور اموال نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. اللہ تعالی تمہاری صورتیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا وہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے. تو گویا دو چیزیں نہیں دیکھتا. نہیں دیکھتا کا معنی یہ نہیں کہ اس کو نظر نہیں آتی یا وہ دیکھنا نہیں چاہتا یا اس کو دکھائی نہیں دیتی. مراد اس سے یہ ہے کہ وہ ان کی طرف توجہ نہیں کرتا. نظر الی کا معنی ہوتا ہے متوجہ ہونا، پسندیدگی کی نظر سے دیکھنا یا دلچسپی سے دیکھنا. ولیکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم دو چیزوں پر وہ خوب نظر رکھتا ہے، دو چیزوں کی طرف بہت توجہ دیتا ہے. اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ دل اور اعمال. دو چیزیں اس کے نزدیک اہم نہیں لیکن دو چیزیں اس کے نزدیک بہت اہم ہیں. کیا اہم نہیں؟ صورت اور مال. مسلم ہی کی ایک اور روایت میں صورت کے ساتھ اجسام آیا ہے، اموال کی جگہ اجسام کا لفظ آیا ہے. تمہاری شکلیں اور تمہارے جسم یعنی ظاہری شکل و صورت مراد ہے. وہ تمہاری ظاہریت پر نہیں جاتا لیکن وہ متوجہ ہوتا ہے، نظر رکھتا ہے تمہارے دلوں کی طرف اور تمہارے اعمال کی طرف. صورتیں، جسم اور مال یہ اس کے نزدیک اہم نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ صورت بھی اس نے خود بنائی ہے اور مال بھی وہ خود تقسیم کرتا ہے، جس کو جتنا چاہتا ہے دیتا ہے. اس لیے اگر کسی کی صورت اچھی ہے تو اس میں انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے خود بنائی. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء وہ تمہاری صورت بناتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹ میں کیسی؟ جیسے چاہتا ہے. اس نے جیسا چاہا جس کو بنایا، کسی کو گورا، کسی کو کالا، کسی کو کسی رنگ کا، کسی کی چپنی ناک، کسی کی اونچی ناک، کسی کی رنگین آنکھیں، کسی کی کالی آنکھیں، کسی کے بھورے بال، کسی کے سیاہ بال، کسی کا چوڑا چہرہ، کسی کا پتلا، کسی کی بہت فیئر سکن، کسی کی ڈارک سکن. یہ سب اس نے خود سلیکٹ کیا. اس میں انسان کا اپنا کچھ کمال نہیں، اس لیے وہ شکل کی طرف نہیں دیکھتا، نہ کسی کی شکل سے متاثر ہوتا ہے. اور اسی طرح رزق کی تقسیم، انسان جتنا بھی مال اکٹھا کر کے رکھ لے تو وہ مال سے متاثر نہیں ہوتا. ہاں وہ دو چیزیں دیکھتا ہے، تمہارے دل دیکھتا ہے کہ اندر سے تم کیسے لگتے ہو، یعنی وہ یہ نہیں دیکھتا تم باہر سے کیسے لگ رہے ہو، وہ دیکھتا تم اندر سے کیسے ہو. اور پھر یہ دیکھتا ہے کہ تم کرتے کیا ہو، تمہاری کوششیں کس قسم کی. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ جب ہم کسی انسان کو دیکھتے ہیں تو عموماً صورت اور مال دیکھتے ہیں. خاص طور پر اگر کہیں رشتہ کرنا ہو، کسی لڑکی کی سلیکشن ہو تو معیار کیا ہے ہمارے معاشرے کا؟ شکل و صورت کیسی ہے، مال کتنا، جہیز میں کیا لائے گی. اور کس کی طرف توجہ نہیں کہ دل کیسا ہے، اخلاق کیسا ہے، کردار کیسا ہے،
اعمال کیا ہیں، دلچسپیاں کیا ہیں، شوق کیا ہیں، مصروفیات کیا ہیں، یہ معیار ہی نہیں عام طور پر. اگر وہ مصروفیات یا کوششیں دیکھتے ہیں تو وہ بھی مال کے حوالے سے کہ کتنی سرگرمی ہے مال کمانے کی. چونکہ معاشرے کے اندر پہلی دو چیزوں کی ویلیو ہے، شکل و صورت اور مال کی، لہذا عموماً پھر لوگوں کی محنت، کوشش، بھاگ دوڑ، ایفرٹ، سب کچھ انہی دو چیزوں کے پیچھے خرچ ہوتی. انہی چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے سب کچھ لگایا جاتا ہے. ہماری اکثر محنت اور کوشش اور توجہ ان دو چیزوں کی طرف رہتی ہے. ہم ان کے بارے میں بہت کانشیس رہتے ہیں، اپنی شکل و صورت کے بارے میں، اور پھر اپنے سٹیٹس کے بارے میں، اپنی ظاہری حالت کے بارے میں، اپنے لباس کے بارے میں، تمام ظاہر سے نظر آنے والی چیزوں کے بارے میں جس سے کسی کے اوپر امپریشن پڑ سکے کہ ہم بہت مالدار ہیں. چاہے اس کے لیے ہمیں قرض لینا پڑے، چاہے اس کے لیے ہمیں غلط کام کرنے پڑے، حرام طریقے اختیار کرنے پڑے. اور دوسری طرف چونکہ دل کسی کو نظر نہیں آتے تو اس کے لیے ہم صرف دعویٰ کرنا ہی کافی سمجھتے ہیں. ہمارا دل بہت اچھا ہے، ہماری نیت بہت اچھی. اصل میں دل کیا ہے؟ دل سمبلائز کرتا ہے کس کو؟ نیت کو. دل کیا ہے؟ دل منبع ہے، مصدر ہے انسان کی نیتوں اور ارادوں کا، خواہشات اور جذبات کا. تو ان کی طرف ہماری توجہ نہیں کہ وہ کس قسم کے. اور اسی طرح اعمال بھی ذرا مشکل کام ہے. یعنی اچھا عمل صالح اختیار کرنا ایک مشکل طریقہ ہے، ایک مشکل کام ہے. تو پھر اس کی طرف بھی عموماً توجہ نہیں ہوتی. اور خصوصاً اگر کسی کی صورت اور مال کی قیمت لگی ہوئی ہے تو عموماً ایسے لوگ مزید غفلت اختیار کرتے ہیں اپنے دلوں اور اعمال کی طرف توجہ کرنے میں. اب آپ دیکھیے کہ ہماری اس سوچ کے نتیجے میں کہ اہم کیا ہے، توجہ کس طرف کرنی ہے، پھر ہمارا پورا جو زندگی کا طریقہ ہے وہ متاثر ہو گیا ہے. شکل و صورت صرف چہرہ مراد نہیں ہے. اس سے شکل و صورت میں چہرے کے علاوہ بال، جسمانی فٹنس، پرسنالٹی گرومنگ، یہ تمام چیزیں اس میں پھر شامل ہو گئیں. اور پھر اس کے علاوہ لباس کی تراش خراش، پہننا اوڑھنا، یہ سب چیزیں بہت قابل توجہ ہو گئیں. اور دوسری طرف پھر مال کو کمانے سے لے کے مال کی نمائش تک. یعنی اللہ تعالیٰ خود بھی فرماتے کہ ان الانسان لحب الخیر لشدید، انسان مال کی شدید محبت میں مبتلا. وہ محبت تو ہے ہی، لیکن پھر زندگی کے سارے ہم غم، ساری کوششیں مال کمانے ہی کے گرد گھوم رہی ہیں. وہ پرائرٹی نمبر 1 ہے. پھر وقت نہیں بچا کس کے لیے؟ اصلاح قلب کے لیے، دل کی اصلاح کے لیے، دل کو سجانے کے لیے، دل کی خوبصورتی کے لیے اور اعمال کی درستگی کے لیے. اس کے لیے پھر وقت نہیں بچا، کیونکہ سب کچھ تو پہلے دو چیزوں پہ لگ گیا. ہماری عقل، سوچ، سمجھ، مال، وقت، ہر چیز پہلی دو چیزوں پہ خرچ ہو رہی ہے تو دوسری دو کی طرف توجہ ہی نہیں. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم یہ کیسا فیصلہ کر رہے ہیں اور کیسا سودا کر رہے ہیں. جن دو چیزوں پر ہم سب کچھ لگا رہے ہیں، اگرچہ وہ دنیا کی نظر میں بڑی اہم ہے، لیکن کل جب ان دو چیزوں کے ساتھ ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو وہ تو ان چیزوں پہ نظر بھی نہیں ڈالے گا. اس کے ہاں تو ان کا کچھ بھی مول نہیں لگے گا، کچھ بھی قیمت نہیں ہوگی ان کی. پھر وہاں ہمارے پاس کیا ہوگا؟ خالی ہاتھ. کیونکہ جو دو چیزیں اس کو مطلوب تھی، اس کو چاہیے تھی، وہاں تو کباڑ بھرا ہوا ہے. دل کی صفائی کا تو کبھی خیال ہی نہیں آیا. لیکن اہل ایمان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ صحابہ کرام کے دلوں کا حال کیا تھا؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اس نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب کر دیا اور اسے تمہارے دلوں میں سجا دیا. تو صحابہ کرام کے دل جو تھے وہ سجے ہوئے تھے، خوبصورت تھے. کس سے؟ ایمان کے ساتھ. کیونکہ جب دل میں ایمان آتا ہے تو دل سج جاتا ہے. اور پھر ایمان کے آگے جتنی بھی شاخیں ہیں اور جو بھی اس کے مظاہر ہیں، ان سب کی بنیاد یہاں ہے. گویا دل ایک زمین کی طرح ہے جس میں ایک بیج پڑتا ہے تو پھر اس کے بعد وہاں سے عمل کا پودا پھوٹتا ہے. اگر دل کی زمین زرخیز ہے، نرم ہے، صاف ہے تو ایمان کا بیج پڑتے ہی وہاں پر عمل صالح کا درخت لہلہانے لگتا ہے. اسی لیے کیا فرمایا؟ مثلاً کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ. ایمان کیا ہے؟ کلمہ طیبہ جو دل پہ اترتا ہے تو اس سے کیا نکلتا ہے؟
شجرہ طیبہ کس کا؟ اعمال صالح کا. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں پریکٹیکلی؟ ہم اب دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں کہ ہماری توجہ اور محنت کس چیز پر لگ رہی ہے. آپ یوں سمجھیے کہ ہمارے ہاتھ میں جیسے ایک میزان ہے، ایک ترازو ہے. ترازو کے ایک طرف ہم نے صورتیں اور اموال رکھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف دل اور اعمال ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ان پہلی دو چیزوں کے ساتھ ہم کیا رکھ رہے ہیں اور دوسری دو کے ساتھ کیا رکھ رہے ہیں. پہلی دو کو تولنے کے لیے آپ دیکھیے اپنا وقت، اپنا مال، اپنی کوشش، دلچسپی، شوق، ہر چیز رکھیے اس کے ساتھ، اور دوسری طرف کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی ساتھ رکھ لیجیے اور دیکھیے پلڑا کس طرف کو جھکتا ہے. اب آپ دیکھیں شکل و صورت یا جسمانی خوبصورتی کے لیے ہم کیا کیا کرتے ہیں. وقت ہمارا کتنا لگتا ہے، مال کتنا لگتا ہے، ایفرٹ، ٹیلنٹ، جو کچھ بھی آپ اس پہ خرچ کرتے ہیں کتنا لگتا ہے اور کیا کیا لگتا ہے. جسم کی صحت، خوبصورتی اور چہرے کی خوبصورتی، بالوں کی خوبصورتی، ہاتھوں کی خوبصورتی، پاؤں کی خوبصورتی اور پورے جسم کی خوبصورتی کے لیے ہم کیا کیا کرتے ہیں. کاسمیٹکس کا استعمال کرتے ہیں غذا سے بھی زیادہ جو ہماری صحت کے لیے ضروری ہے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں اب جو میں گفتگو کروں گی کہ ہمارا جسم اہم نہیں اس لیے اس کو اگنور کر دو، نہ یہ اسلام کا مطالبہ ہے. جسمانی صحت، صفائی، طاقت یہ سب ضرورت ہے. اسی طرح ایک حد کے اندر رہتے ہوئے چہرے کی دیکھ بھال، بالوں کی، ہاتھوں کی، پاؤں کی، ان سب چیزوں کی کیئر ضروری ہے. لیکن ہم حدود سے باہر کہاں نکلتے ہیں؟ کیا نہیں کرنا چاہیے جس کے کرنے میں ہم مبتلا ہیں، اور اس کے لیے ہم کیا کیا لگا رہے ہیں. ایک دفعہ کے ہیئر کٹ کے لیے کتنے پیسے لگتے ہیں؟ منیمم کیا لگتا ہے 500 اور میکسیمم کسی کو ریٹ پتا ہو یہ بتا رہی ہے کہ 8000 میکسیمم. نیچے اور اوپر دونوں طرف کو دیکھ لیجئے. یہ تو آپ کے مال لگا نا جو آپ نے کہیں جا کے ہیئر کٹ کروایا. جب آپ خود بالوں کو سجا رہے ہوتے ہیں، بنا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں وقت کتنا لگتا ہے. اگر آپ بیک کومنگ کر رہے ہیں یا کرلز بنا رہے ہیں یا سٹریکس بنا رہے ہیں، سٹریکس پہ بہت وقت لگتا ہے. مثلا کتنا، یعنی مال تو بتا دیا آپ نے، ہیئر کٹ پہ کتنا لگتا ہے 3 to 4 hours سٹریکس پر لگتے ہیں. اچھا، اور بالوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ڈائنگ. اب یہ ہے کہ کسی کا سر سفید ہو رہا ہے تو اس کو تو ڈائنگ کی ایک ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن جن کے ابھی سفید نہ ہو رہے ہوں وہ اپنے نیچرل کلرز کو بدلتے رہیں بار بار، تو اس پر کتنا وقت اور کتنا پیسہ لگتا ہے اس کو جمع کر لیں. اور یہ صرف ابھی بال ہیں. اس کے بعد نیچے آ جائیے فیشیل پر، پھر آئی بروز بنانے پر. یعنی ایک تو لمٹس کے اندر ضروری چیزیں ہیں، ان سے کوئی اعتراض نہیں، لیکن حد سے کہاں بڑھتے ہیں ہم. میں حدود سے بڑھنے کی بات کر رہی ہوں. جب میں کینیڈا میں تھی تو مجھ سے کسی نے کوشچن پوچھا، کیونکہ میک اپ بہت مہنگا ہے تو کیا ہم تیمم کر سکتے ہیں. تو میں حیرت میں گم ہو گئی کہ چھوٹے چھوٹے کریمز $40، $50، $100. میں نے کہا یہ کس کام کے لیے ہیں، اس سے کیا ہوگا. ایک کتاب اگر ہمیں لینا پڑے، ایک کیسٹ خریدنا پڑے، ایک غریب کو کھانا کھلانا پڑے، تو ہماری جیب میں پیسے نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں کوئی اور ہی کر لئے. لیکن میک اپ کی چیزوں کے لیے جب حدود سے ہم بڑھتے ہیں تو ہزاروں نہیں لاکھوں میں چلے جاتے ہیں. پاکستان میں سب سے زیادہ زر مبادلہ خرچ ہو رہا ہے وہ کاسمیٹکس پہ ہو رہا ہے. یعنی غذا کے درآمد کرنے، کتابوں کے منگوانے یا اور چیزوں پر نہیں، سب سے زیادہ جس پر پاکستان کا زر مبادلہ خرچ ہو رہا ہے وہ میک اپ کے سامان پر، کاسمیٹکس پر، جن کو دھو کے پانی میں بہانا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جسمانی فٹنس ایک تو ہے ضرورت انسان کی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ضرورت سے آگے بڑھ کر ساری توجہ اس پہ لگانا. اب جو میری گفتگو اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایکسرسائز منع ہے اسلام میں، یہ ایکسرسائز نہیں کرنی چاہیے یا آپ کو اپنے جسم کا خیال نہیں کرنا چاہیے. میں حدود کو پار کرنے کی بات کر رہی ہوں. بعض لوگوں کی فزیک ایسی ہو سکتی ہے کہ جس میں بہت جلدی فیٹ جو ہے وہ جمع ہوتا ہے، تو اب اس کو ریموو کرانے کے لیے جن لوگوں پر فٹنس کے کورسز وغیرہ کوئی اثر نہیں کرتے، نہ ایکسرسائز نہ ڈائٹنگ، تب لائپوسیکشن وغیرہ کے ذریعے بھی فیٹ ریموو کرائی جاتی ہے، جس سے بعض اوقات ڈیتھ تک ہوئی. اور مزے کی بات یہ کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، وہ دیکھتا ہی نہیں آپ کتنے اسمارٹ ہو، کتنے خوبصورت ہو، کتنے طاقتور ہو. منافقین کے جسم اتنے خوبصورت تھے کہ قرآن نے ان کی خوبصورتی کا ذکر کیا ہے کہ
وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، کہ جب تم انہیں دیکھو تو ان کے جسم تمہیں انتہائی اٹریکٹ کریں گے. تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، لیکن کیا ان کے جسموں کی خوبصورتی انہیں اللہ کے ہاں کوئی مقام دلوا سکی، کوئی ان کی قدردانی بن سکی کہ وہ جسمانی طور پر بہت فٹ تھے؟ خود عبداللہ بن ابی جو تھا، اس کی ہائٹ کتنی زبردست تھی اور اس کی پرسنالٹی کتنی بظاہر زبردست تھی کہ لوگوں نے اس کو اپنا سردار مانا تھا اور اس کو بادشاہ بنانے کی تیاریاں ہو رہی تھی، لیکن اس کی یہ جسمانی حالت اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکی. تو ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ مال بھی نہیں دیکھتا کہ کس کے پاس کتنا بینک بیلنس ہے، کتنی زمینیں ہیں، کتنی تجوریاں بھری ہوئی ہیں، وہ دیکھتا ہی نہیں کہ کیا ہے تمہارے پاس. اگر اسے دیکھنا ہوتا تو قارون کو دیکھتا، اور قارون اللہ تعالیٰ کو بہت متاثر کرتا، لیکن قارون کا انجام اس نے کیا کیا؟ قارون کو دنیا میں جتنے بھی لوگوں کو سخت سزائیں ملی ان میں سب سے بدترین عذاب اس کو ملا ہے کہ اسے اس کے مال سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا، اور پھر وہ قیامت تک دھنستا چلا جا رہا ہے. حالانکہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھا، ایک مسلمان قوم میں سے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو قارون کا مال بالکل متاثر نہیں کر سکا. وہ دیکھتا ہی نہیں. وہ کیا دیکھتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، وہ تو تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے. ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اللہ میرے دل کی طرف دیکھ رہا ہے. دکھانے کے لائق ہے؟ حسد، بغض، نفرت، عداوت، بدگمانی، کینہ پروری، منافقت، اتنے داغ کیا دکھانے کے لائق ہے؟ وہ دل دیکھ رہا ہے، لیکن چونکہ انسان نہیں دیکھتے، ڈرتے تو ہم انسانوں سے ہیں، صرف انسان شکل دیکھتے ہیں تو شکل ہی سجانے میں لگے ہوئے ہیں، انسان دل دیکھتے نہیں، لہذا دلوں کی طرف توجہ نہیں. جو دل دیکھ رہا ہے، جس کو اندر سے بھی نظر آتا ہے، اس کے لیے کچھ سنوارنے کی فکر ہی نہیں. وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اس کو تو سجے ہوئے دل چاہیے، ایمان سے، اخلاص سے، توکل سے، یقین سے، اس کی محبت سے لبریز، اور اس کی پسندیدہ چیزوں کی محبت سے لبریز. تو کسی بھی چیز کو خوبصورت بنانے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اگر آپ کے گھر میں کسی مہمان کو آنا ہو، کسی کو آپ کو کچھ پیش کرنا ہو، مثلا کوئی مہمان آ رہا ہے، کوئی لڑکی دیکھنے آ رہا ہے، مثلا گھر والے کیا کرتے ہیں؟ صفائیاں کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے تو صفائی کی ضرورت ہے کسی بھی چیز کو خوبصورت بنانے کے لیے. جتنی بھی فالتو مال بکھرا ہوا ہوتا ہے جلدی جلدی سب سمیٹ کے ایک طرف پھینکتے ہیں کہ نظر نہ آئے کچھ بھی. کوئی چیز گندی نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر ایک اور کپڑا ڈال دیتے ہیں، کہیں کچھ ڈیکوریشن کے لیے لٹکا دیتے ہیں. پھر اگر کھانا پیش کرنا ہو تو کھانے کو بھی سجاتے ہیں، اس کو بھی ڈیکوریٹ کرتے ہیں. یعنی عام مہمانوں کی نسبت ایسے مہمانوں کے لیے اہتمام زیادہ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہیں پسند کرنا ہے آپ کو. تو اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں پسندیدہ بننے کے لیے، اس کی نگاہوں میں چنے جانے کے لیے، جب وہ بتا رہا ہے کہ میں تمہارے دل دیکھ رہا ہوں، تو دلوں کو سجانے کی فکر کیوں نہیں؟ اس میں سے کیوں نہیں نکال دیتے وہ سب کچھ جو اس کو اچھا نہیں لگتا، اور کیوں نہیں لا کے رکھتے وہ ساری چیزیں جو اس کو پسند ہے؟ کیونکہ جب ہم کسی کو ویلکم کرتے ہیں تو صرف چیزیں گندی اٹھا کے نہیں پھینکتے، اس کے بدلے میں اور کیا لا کے رکھتے ہیں؟ اچھی چیزیں لا کے بھی رکھتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کارپٹ بدل دیں، ہو سکتا ہے آپ فرنیچر بدل دیں، ہو سکتا ہے پردے بدل دیں، ہو سکتا ہے آپ نیا پینٹ کروائیں. کیا کچھ اہتمام نہیں کرتے. ایک ایک چیز کی طرف آپ کی نظر ہوتی ہے جو عام دنوں میں نہیں گئی ہوتی. یعنی عام دنوں میں بھی آپ گھر روٹین میں صاف کرتے ہیں، لیکن جب کوئی خاص موقع ہوتا ہے، کسی خاص شخص نے دیکھنا ہوتا ہے، تو اس وقت آپ خصوصی توجہ کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہمیں کبھی زندگی میں احساس ہو جائے کہ ہمارا رب ہمارے دل دیکھتا ہے، وہ دلوں کا جائزہ لیتا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے نا، وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. کسی حال میں بھی جو تم ہوتے ہو، دل میں غفلت ہے، خوشی ہے، غم ہے، دکھ ہے، نفرت ہے، حسد ہے، کچھ بھی، وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ. یہ دل بہت اچھے حال میں قرآن پڑھ رہے ہیں،
وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، اور اعمال بھی چونکہ دیکھتا ہے تو کوئی بھی عمل جو تم کر رہے ہوتے ہو إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، ہم مسلسل واچ کر رہے ہوتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، جن چیزوں میں تم مشغول ہوتے ہو، تمہارا دل مشغول ہوتا ہے یا تمہارے کام